بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ آسٹریلیا کا کورونا ویکسین مفت فراہم کرنے کا اعلان۔ کورونا زیادہ خطرناک انداز سے حملہ آور ہونے والا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ بل گیٹس نے ایک اور جان لیوا خطرے سے آگاہ کر دیا۔ جرمنی میں منی لانڈرنگ کا ریکارڈ۔ جو بائیڈن صدر ٹرمپ سے 15 ریاستوں میں آگے۔ سب سے زیادہ سونا رکھنے والے ممالک پاکستان کے پاس کتنے ذخائر ہیں؟ کورونا کی مریضہ اپنی یادداشت بھی کھو بیٹھی۔ چائنا نے بھارت کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ چھٹی کا سماجی فاصلہ، ایک دن سکول آئیں دوسرے دن چھٹی۔ ہندو گھر میں بچے نے پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ کئی ہندو مسلمان۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اسرائیل کو قبول کروں، وزیر اعظم عمران خان۔ دائمی امراض کے لیے ہومیوپیتھی علاج کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا ساتھ حاصل کر لیا ہے اور جلد کورونا کی ویکسین تیار کر کے اسے مفت آسٹریلیا میں فراہم کیا جائے گا۔ آسٹریلیا میں تیار ہونے والی کورونا ویکسین ان 5 ممالک میں سے ایک ہوگی جنہیں قابل اعتماد سمجھا گیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ویکسین کی ہر طریقے سے نشاندہی ہونے کے بعد اسے آغاز میں آسٹریلیا کی 25 ملین آبادی کو مفت فراہم کیا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی نئی لہر پہلے سے زیادہ خطرناک اور مختلف انداز سے نمودار ہوگی۔ اب اس سے متاثر ہونے والے افراد وہ ہوں گے جن میں سے کورونا کی کوئی علامات موجود نہیں ہوتی۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی وبا کی نئی لہر کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا کی نوعیت اب تبدیل ہو رہی ہے۔ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو مزید بڑھانا ہوگا۔ ادارے کا کہنا تھا کہ ایشیا کے ممالک میں اب 20، 30، 40 سال کے افراد کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ بن رہے ہیں، یعنی ان کو پھیلانے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کورونا سے متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے کا کہنا تھا کہ اب ادھیڑ عمر اور کم مدافعت رکھنے والے لوگ زیادہ متاثر ہوں گے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اگرچہ کورونا کی وبا ہر جگہ پھیل رہی ہے مگر مچھر اب بھی سب سے زیادہ موت کا باعث بننے والا جاندار ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ہر رات یہ ننھے کیڑے لاکھوں افراد کو ملیریا سے متاثر کرتے ہیں، جو ایسا مرض ہے جس سے ہر دوسرے منٹ میں ایک بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ مچھر سماجی دوری کی مشق نہیں کرتے۔ اس وقت جب کورونا دنیا بھر میں پھیل چکا ہے تو یاد دہانی ضروری ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مارنے والا جاندار اس وبا کے دوران آرام نہیں کر رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملیریا سے زیادہ تر اموات دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کورونا کی وبا کے نتیجے میں ملیریا کی روک تھام اور علاج کی سہولیات بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں مرنے والوں میں نمایاں اضافے کا خطرہ ہے۔ جرمنی میں منی لانڈرنگ میں پچھلے برس ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کالا دھن کو سفید بنانے کے واقعات میں 50% اضافہ دیکھا گیا ہے اور زیادہ تر سرمایہ کاری پراپرٹی خریدنے میں دیکھی گئی ہے۔ پچھلے سال ملک میں منی لانڈرنگ کے کل تقریباً 1,15,000 واقعات رجسٹر کیے گئے۔ یہ تعداد ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 1.5 گنا بنتی ہے۔ امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات کے بارے میں کرائے گئے ایک تازہ ترین سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جو بائیڈن موجودہ صدر ٹرمپ سے 15 ریاستوں میں آگے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق صدارتی امیدوار جو بائیڈن امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ سے بدستور آگے ہیں اور انہوں نے اپنی یہ لیڈ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اس تازہ ترین سروے رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 ماہ بعد ہونے والے صدارتی انتخابات میں امریکی عوام کی رائے کے مطابق جو بائیڈن کے جیتنے کے 50% چانسز ہیں، جبکہ 46% امریکی عوام ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیں گے۔
سونے کو ہمیشہ سے سب سے محفوظ سرمایہ کاری تصور کیا جاتا ہے، اور حالیہ کورونا کی وبا کے دوران پیدا ہونے والے معاشی بحران کی وجہ سے دنیا بھر میں سرمایہ کار اور ممالک اپنی سرمایہ کاری کو سونے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کی قیمتیں اس وقت اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ IMF اور ورلڈ گولڈ کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق اگست 2020 میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر 8,133 ٹن امریکہ کے پاس ہیں۔ دوسرے نمبر پر جرمنی ہے، جس کے پاس 3,363 ٹن سونا موجود ہے۔ اٹلی کے پاس 2,451 ٹن، فرانس کے پاس 2,436 ٹن سونا موجود ہے، روس کے پاس 2,299 اور چائنا کے پاس 1,948 ٹن سونا موجود ہے۔ جاپان کے پاس 765 ٹن، جبکہ بھارت کے پاس 657 ٹن، ترکی کے پاس 583 ٹن، جاپان کے پاس 765 ٹن، بھارت کے پاس 657 ٹن، ترکی کے پاس 583 ٹن سونا موجود ہے۔ IMF اور ورلڈ گولڈ کونسل کے جاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان اس فہرست میں 44ویں نمبر پر ہے، اور اس کے پاس اس وقت 64.6 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ اس کے مجموعی ذخائر کا 20.7% بنتے ہیں۔ 54 دن اور 22 لاکھ بھارتی روپے ہاسپٹل کا بل، یہ وہ قیمت تھی جو کورونا کی ایک بھارتی مریضہ نے چکائی، اور اس سے بڑھ کر اس کی یادداشت کا کھو جانا اس موذی وبا کی سب سے بڑی قیمت تھی جو اسے چکانی پڑی۔ اس 50 سالہ خاتون کا نام مہناز بیگ ہے، جو کورونا میں مبتلا ہو کر ممبئی کے علاقے جوہو کے نیناوتی ہاسپٹل میں 54 دن تک زندگی اور موت کی لڑائی لڑتی رہی، اور بالآخر ڈاکٹر اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہاسپٹل نے مہناز کے صحت مند ہونے کے بعد ان کا تمام 22 لاکھ بھارتی روپے، تقریباً 50 لاکھ پاکستانی روپے کا بل معاف کر دیا، تاہم مہناز بیگ کی یادداشت جاتی رہی۔ ہاسپٹل میں گزارے گئے دنوں میں اسے چند باتیں ہی یاد ہیں۔ مہناز بیگم کا کہنا ہے کہ مجھے پہلی جو بات یاد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے 11 جون کے روز ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے جو بات یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز مجھے نرس نے بتایا تھا کہ آج 8 جولائی ہے۔ جب میں کئی ہفتوں بعد ہوش میں آئی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں 24 گھنٹے تک سونے کے بعد بیدار ہوئی ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا کے مریض اوسطاً 15 سے 21 دن تک ہاسپٹل میں داخل رہتے ہیں، لیکن مہناز بیگ کی طرح بے شمار کیسز ایسے بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں مریض 50 دن سے زائد عرصے کے لیے ہاسپٹل میں داخل رہے۔ چائنا نے ہانگ کانگ میں بھارت کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انڈیا کی ہانگ کانگ کے لیے پروازوں پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی بھارت میں کورونا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے مریضوں کے باعث عائد کی گئی ہے۔ 14 اگست کو ایک پرواز کے ذریعے ہانگ کانگ میں کورونا کے 11 مریض پہنچے تھے، جس کی وجہ سے 17 اگست سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس پابندی کے باعث ہانگ کانگ کے ہزاروں شہری بھارت میں پھنس گئے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ اسکول کھلنے کے بعد تمام کلاسز کو ایک ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5ویں سے 10ویں جماعت لگانے کی اجازت ہوگی۔ تمام طلبہ کو بھی ایک دن اسکول بلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بچے ایک دن اسکول آئیں گے ان کو دوسرے دن چھٹی ہوگی۔ تو میرے خیال میں دوستو، فیس کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پہلے ماہ فیس اور دوسرے ماہ فیس معاف، تیسرے ماہ فیس اور چوتھے ماہ فیس معاف، کیونکہ فیس میں بھی سماجی فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ ہندو گھر میں بچے نے پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ بھارت میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والے ایک بچے نے پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام لے لیا، اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار وہ اللہ 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 پکارنے لگا، جس کی ویڈیو ہاسپٹل میں موجود کچھ لوگوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہوگی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔
اسی طرح کا واقعہ ایک نیو یارک ہاسپٹل میں بھی پیش آیا ہے، جہاں 2 ماہ کا ایک بچہ بولنے لگا، اور بولا بھی ایسا صاف کہ سننے اور دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ بچے کی ماں کیمرون نے اپنے 2 ماہ کے بیٹے روان کو کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ بچے نے یہی الفاظ دہرا کر والدہ سمیت دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ اس بچے کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے، جس میں بچہ اپنی لڑکھڑاتی زبان میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات جنم لے چکے ہیں جن پر یقین کرنا بے حد دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک اور واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم نے کلیئر کر دیا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مستقبل چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسرائیل کو ماننے کو میرا ضمیر کبھی نہیں مانے گا۔ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر مقبوضہ وادی بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین بارے ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چائنا نے ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ چائنا کو بھی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے مغربی ممالک بھارت کو چائنا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کردار مسلم دنیا کو تقسیم نہیں اکٹھا کرنا ہے۔ سعودی عرب کی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی خبریں بالکل غلط ہیں۔ سعودی عرب نے بھی ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پہلے امریکہ لڑائی کے لیے پاکستان کو استعمال کرتا رہا تھا، آج ہم امن کے شراکت دار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مدینہ پہلی فلاحی اور ایک منفرد ریاست تھی جہاں سب کے لیے قانون برابر تھا۔ میں ملک کو فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے تمام سکولوں میں 8ویں اور 9ویں کلاس کے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو غریب طبقے کو اوپر لانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے رکاوٹیں، جبکہ طاقتور پیسے دے کر اپنا سارا کام نکلوا لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انرجی کے مسائل کا سوچ کر سونا مشکل ہے۔ صرف بجلی کی ڈسٹریبیوشن چوری اور لائن لاسز کم کرنا مسئلے کا حل نہیں جب تک بجلی کی پیداواری قیمت نیچے نہیں لائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے معاہدوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کے تحت بجلی لیں یا نہیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ہم عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب میں حکومت میں آ کر پیسے نہیں بنا رہا تو کسی کو بھی نہیں بنانے دوں گا۔ دوستو، ہومیوپیتھی علاج کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہومیوپیتھی قدرتی دواؤں کا ایک ایسا طریقہ علاج ہے جسے دنیا بھر میں 200 ملین سے زیادہ افراد روزمرہ اور دائمی امراض کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ہر مریض کا علاج اس کو ایک انفرادی کیس کے طور پر دیکھتے ہوئے اور اس کی فطرت کے مطابق کیا جاتا ہے، اور اس میں اس کے جسم، ذہن، سوچ اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بیماری کا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ ادویات اور بنیادی نظریہ علاج۔ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کے لیے محفوظ ہیں کیونکہ ان میں شاذ و نادر ہی کوئی سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ماہر معالج کی زیر نگرانی ہومیوپیتھک ادویات کو ہر عمر کے افراد کو پلایا اور کھلایا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اسے دنیا میں دوسرے بڑے طریقہ علاج کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کی مقبولیت برصغیر پاک و ہند اور جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ یورپ میں لگ بھگ 30 لاکھ افراد اور لاکھوں دیگر افراد اس طریقہ علاج سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہومیوپیتھی کی بنیاد سائنس پر رکھی گئی ہے اور اس کا طریقہ کار ایک آرٹ ہے۔ ہومیوپیتھی کا ایک اور بھی اصول ہے جسے ہومیوپیتھی کا بنیادی اصول قرار دیا جاتا ہے، اور اسے کم سے کم خوراک، دی منیمم ڈوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اس اصول کے تحت دوا کی کم سے کم خوراک یا ڈوز کے ذریعے جسم میں صحت یابی کے عمل کو تحریک دی جاتی ہے۔ اس میں ایک فرد کے طور پر علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک بیماری کے لیبل کے طور پر جس میں آنے والے تمام افراد کو ایک ہی دوا دے دی جاتی ہو۔ ہر فرد کا جسم، اس کے جسم کے افعال، اس کے جذبات، اس کی سوچیں منفی یا مثبت دوسرے فرد سے علیحدہ ہوتی ہیں، اور اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہومیوپیتھی میں پہلے فرد کی جسمانی کیفیات اور علامات پر فوکس کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔